ایک چھوٹے سے شہر میں ایک عالم امام احمد رہتے تھے جن کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی عائشہ تھیں۔ جہاں ان کے بیٹے کاروبار اور تجارت میں دلچسپی رکھتے تھے، عائشہ نے علم سیکھنے اور حاصل کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ امام احمد اپنی بیٹی کے جوش و خروش کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ سکھانے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ عائشہ ایک ذہین طالبہ ثابت ہوئی، پیچیدہ تصورات کو تیزی سے سمجھتی اور بصیرت سے بھرپور سوالات کرتی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، عائشہ کمیونٹی میں علم کی روشنی بن گئی، اسلامی علوم میں خواتین اور یہاں تک کہ مردوں کی رہنمائی کرتی رہی۔ اس کے والد کے غرور کی کوئی حد نہیں تھی اور وہ اکثر کہا کرتے تھے، عائشہ صرف میری بیٹی نہیں ہے بلکہ علم اور ایمان کی طاقت کی ایک روشن مثال ہے۔ ایک دن مسافروں کا ایک گروپ قصبے سے گزرا جو ایک پیچیدہ مذہبی معاملے میں رہنمائی کی تلاش میں تھا۔ امام احمد، اگرچہ اس وقت بیمار تھے، نے عائشہ سے ان کے سوالات کا جواب دینے کو کہا۔ اعتماد اور وضاحت کے ساتھ اس نے متعلقہ آیات اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے جوابات فراہم کیے۔ مسافروں نے عائشہ کے پاس موجود حکمت اور علم کو تسلیم کرتے ہوئے متاثر اور شکر گزار تھے۔ عائشہ کے غیر معمولی علم کی خبر پھیل گئی اور لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ بیٹیاں بھی معاشرے میں عظیم عالم اور رہنما ہو سکتی ہیں۔ عائشہ کی تعلیم میں امام احمد کی سرمایہ کاری کا نتیجہ نکلا اور وہ بہت سے لوگوں کے لیے الہام کا باعث بنے۔ اسلام میں علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے زندگی بھر کا فرض سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ کہانی بیٹیوں کو تعلیم دینے اور ان کو بااختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے تاکہ وہ اپنی برادریوں میں رہنما اور اسکالر بن سکیں، علم، رہنمائی اور الہام پھیلانے کی ان کی صلاحیت کو تسلیم کریں۔